السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر بچی اور ہر والدین کے لیے بہت اہم ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اکثر اس موضوع پر کھل کر بات نہیں کی جاتی۔ موضوع ہے پہلی ماہواری یعنی پہلی مرتبہ پیریڈز آنا۔ جب کسی بچی کو پہلی مرتبہ ماہواری آتی ہے تو وہ خوف زدہ، پریشان یا شرمندہ ہو سکتی ہے۔ بعض بچیوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ جسم سے خون کیوں آ رہا ہے، اس لیے والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچی کو پہلے ہی اس قدرتی جسمانی تبدیلی کے بارے میں مناسب اور عمر کے مطابق معلومات فراہم کریں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ماہواری بیماری نہیں ہے، یہ بلوغت کے دوران جسم میں ہونے والی ایک قدرتی تبدیلی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ بچی کا جسم ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ پہلی ماہواری عام طور پر کب آتی ہے؟ ہر بچی میں ماہواری شروع ہونے کی عمر مختلف ہو سکتی ہے۔ بہت سی بچیوں میں پہلی ماہواری تقریباً 9 سے 15 سال کے درمیان شروع ہوتی ہے، جبکہ کچھ بچیوں میں اس سے پہلے یا بعد میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے صرف عمر دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہر بچی میں ماہواری ایک ہی عمر میں شروع ہونی چاہیے۔ بچی کے جسم میں بلوغت کی کچھ دوسری علامات بھی ظاہر ہوتی ہیں، مثلاً قد میں تیزی سے اضافہ، چھاتیوں کی نشوونما، بغلوں اور جسم کے دوسرے حصوں میں بال آنا اور جسمانی ساخت میں تبدیلی۔ والدین کو ان تبدیلیوں کو غیر ضروری خوف یا شرمندگی کی بجائے قدرتی نشوونما کے طور پر سمجھنا چاہیے۔ پہلی ماہواری سے پہلے بچی کو کیا بتانا چاہیے؟ بچی کو پہلی ماہواری آنے سے پہلے ہی اس بارے میں بتا دینا بہتر ہے۔ اسے آسان الفاظ میں سمجھائیں کہ جب تم بڑی ہوگی تو تمہارے جسم میں کچھ قدرتی تبدیلیاں آئیں گی، ان میں سے ایک ماہواری بھی ہے۔ ہر مہینے کچھ دن رحم سے خون آ سکتا ہے، یہ بیماری نہیں ہے اور نہ ہی اس میں شرمندہ ہونے کی کوئی بات ہے۔ یہ گفتگو ڈانٹ، خوف یا شرمندگی کے انداز میں نہیں بلکہ محبت اور اعتماد کے ساتھ ہونی چاہیے۔ بچی کو یہ بھی بتائیں کہ اگر اسے اچانک خون نظر آئے تو گھبرانا نہیں، فوراً اپنی والدہ یا کسی قابل اعتماد خاتون کو بتانا ہے۔ پہلی مرتبہ پیریڈز آنے پر کیا کرنا چاہیے؟ اگر بچی کو پہلی مرتبہ ماہواری شروع ہو جائے تو سب سے پہلے اسے پرسکون کریں۔ اسے یہ نہ کہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا یا اتنا خون کیوں آ رہا ہے، بلکہ اسے اعتماد دیں کہ یہ ایک قدرتی عمل ہے اور وہ بالکل اکیلی نہیں ہے۔ اس کے بعد اسے صاف سینیٹری پیڈ استعمال کرنے کا طریقہ سمجھائیں۔ پیڈ کو مناسب وقفے سے تبدیل کرنا چاہیے، خاص طور پر جب وہ زیادہ بھر جائے یا گیلا محسوس ہو۔ استعمال شدہ پیڈ کو مناسب طریقے سے لپیٹ کر کوڑے دان میں ڈالیں اور اسے ٹوائلٹ میں فلش نہ کریں۔ صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ ماہواری کے دوران ذاتی صفائی بہت اہم ہے۔ بچی کو روزانہ جسم کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے اور زیر ناف حصے کو صاف پانی سے صاف رکھنا چاہیے۔ بہت زیادہ خوشبو والے صابن، سپرے یا ایسی مصنوعات جو حساس حصے میں جلن پیدا کر سکتی ہیں، ان کے غیر ضروری استعمال سے پرہیز کریں۔ انڈر گارمنٹس صاف اور خشک ہونے چاہئیں اور اگر ممکن ہو تو روزانہ تبدیل کیے جائیں۔ ماہواری کے دوران درد ہو تو کیا کریں؟ پہلی ماہواری یا ابتدائی ماہواری کے دوران بعض بچیوں کو پیٹ کے نچلے حصے، کمر یا رانوں میں درد ہو سکتا ہے۔ ہلکے درد میں آرام، مناسب پانی پینا، ہلکی جسمانی سرگرمی اور پیٹ کے نچلے حصے پر مناسب حد تک گرمائش بعض افراد کے لیے مفید ہو سکتی ہے۔ اگر درد بہت زیادہ ہو، بار بار ہو، بچی روزمرہ کام نہ کر سکے یا درد کے ساتھ دوسری غیر معمولی علامات بھی ہوں تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ کسی بھی دوا کو خاص طور پر بچوں یا کم عمر بچیوں میں اپنی مرضی سے بار بار استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ دوا کی ضرورت ہو تو عمر اور وزن کے مطابق مناسب دوا اور خوراک کے لیے ڈاکٹر یا فارماسسٹ سے مشورہ کریں۔ پہلی ماہواری میں خون کی مقدار کیسی ہوتی ہے؟ پہلی ماہواری میں خون کی مقدار ہر بچی میں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کسی بچی کو شروع میں بہت کم خون آ سکتا ہے، کسی کو معمولی زیادہ، جبکہ رنگ بھی گہرا یا ہلکا ہو سکتا ہے۔ ابتدائی مہینوں میں ماہواری کا سائیکل بے قاعدہ ہونا بھی ممکن ہے کیونکہ جسم کے ہارمونز ابھی ایک نئے معمول کے مطابق ترتیب پا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے پہلی چند ماہواریوں میں معمولی بے قاعدگی ہمیشہ بیماری کی علامت نہیں ہوتی۔ بچی کی غذا کیسی ہونی چاہیے؟ ماہواری کے دوران متوازن غذا بہت اہم ہے۔ بچی کی خوراک میں دالیں، گوشت، انڈا، دودھ یا مناسب متبادل سبزیاں، پھل، اناج اور دیگر غذائیت سے بھرپور غذائیں شامل ہونی چاہئیں۔ آئرن والی غذائیں بھی اہم ہیں کیونکہ ماہواری کے دوران خون ضائع ہوتا ہے۔ پانی مناسب مقدار میں پینا بھی ضروری ہے۔ صرف اس وجہ سے کہ بچی کو ماہواری آ رہی ہے، اسے ہر قسم کی غذا سے روک دینا درست نہیں۔ عام طور پر ماہواری کے دوران مخصوص کھانوں پر مکمل پابندی کی ضرورت نہیں ہوتی، البتہ بہت زیادہ جنک فوڈ اور میٹھی مشروبات کی بجائے متوازن غذا کو ترجیح دینی چاہیے۔ ماہواری کے دوران اسکول جانا چاہیے یا نہیں؟ اگر بچی کی طبیعت ٹھیک ہے تو ماہواری کی وجہ سے اسکول یا روزمرہ کے معمول کی سرگرمیاں چھوڑنا ضروری نہیں۔
والدین کو بچی کو یہ اعتماد دینا چاہیے کہ ماہواری ایک قدرتی عمل ہے اور اسے اپنی تعلیم اور معمول کی زندگی جاری رکھنی چاہیے۔ اسکول جانے والی بچی کے بیگ میں 1 یا 2 اضافی سینیٹری پیڈ، اضافی انڈر گارمنٹ اور ایک چھوٹا سا پاؤچ رکھنا مفید ہو سکتا ہے تاکہ اچانک ضرورت پڑنے پر اسے پریشانی نہ ہو۔ والدین کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ یہ حصہ بہت اہم ہے۔ بچی پہلی ماہواری کے وقت جسمانی تبدیلی کے ساتھ ساتھ جذباتی طور پر بھی حساس ہو سکتی ہے۔ اس لیے والدین کو اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی دوسروں کے سامنے اس کی ماہواری کا ذکر کرنا چاہیے۔ بچی کو یہ احساس دلائیں کہ وہ اپنے جسم کے بارے میں سوال پوچھ سکتی ہے۔ اگر اسے کوئی بات سمجھ نہ آئے تو اسے ڈانٹنے کے بجائے آرام سے سمجھائیں۔ ایک ماں اپنی بیٹی کو یہ یقین دلا سکتی ہے، اگر تمہیں کبھی پیریڈز کے بارے میں کوئی سوال ہو، درد ہو یا کوئی ایسی بات محسوس ہو جو تمہیں پریشان کرے تو بلا جھجک مجھے بتانا۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ بچی کے اندر بہت زیادہ اعتماد پیدا کر سکتا ہے۔ کن باتوں پر ڈاکٹر سے مشورہ ضروری ہے؟ عام طور پر پہلی ماہواری کے بعد سائیکل میں کچھ بے قاعدگی ہو سکتی ہے، لیکن کچھ علامات ایسی ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر خون اتنا زیادہ آ رہا ہو کہ پیڈ بہت تیزی سے بھر رہا ہو، بار بار تبدیل کرنا پڑ رہا ہو، بچی کو چکر آ رہے ہوں، بہت زیادہ کمزوری ہو رہی ہو، سانس پھول رہی ہو، شدید درد ہو یا ماہواری کے بارے میں کوئی ایسی تبدیلی ہو جو والدین کو غیر معمولی محسوس ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔ اسی طرح اگر بلوغت کی علامات بہت کم عمر میں شروع ہوں یا عمر کے لحاظ سے کافی تاخیر محسوس ہو تو بھی بچوں کے ڈاکٹر سے مشورہ کیا جا سکتا ہے۔ ماہواری کے بارے میں غلط فہمیوں سے بچیں۔ ہمارے معاشرے میں ماہواری کے بارے میں بہت سی غلط باتیں مشہور ہیں۔ بچی کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ ماہواری کوئی گندگی یا شرم کی چیز نہیں ہے۔ یہ جسم کا ایک قدرتی حیاتیاتی عمل ہے۔ البتہ صفائی کا خیال رکھنا ضروری ہے کیونکہ صفائی کی کمی سے تکلیف اور بعض انفیکشنز کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ بچی کو ڈرانے کی بجائے صحیح معلومات فراہم کریں۔ ایک اہم بات والدین کے لیے: اپنی بیٹی کو پہلی ماہواری کے بارے میں اس وقت نہ بتائیں جب اسے اچانک خون آ جائے۔ بہتر یہ ہے کہ بلوغت کی عمر شروع ہونے سے پہلے ہی عمر کے مطابق اور سادہ الفاظ میں معلومات دینا شروع کر دی جائیں۔ اس طرح جب پہلی ماہواری آئے گی تو بچی خوف زدہ ہونے کے بجائے اسے سمجھ سکے گی اور جانتی ہوگی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ آخر میں یاد رکھیں، پہلی ماہواری بچی کے لیے صرف جسمانی تبدیلی نہیں بلکہ ایک جذباتی تجربہ بھی ہے۔ اس وقت اسے سب سے زیادہ ضرورت ہے محبت کی، اعتماد کی، صحیح معلومات کی، صفائی کی، متوازن غذا کی اور والدین کی مدد کی۔ اسے یہ احساس دلائیں کہ ماہواری ایک قدرتی عمل ہے اور اس میں شرمندگی کی کوئی بات نہیں۔ اگر ہم اپنی بچیوں کو صحیح وقت پر صحیح معلومات دے دیں تو ہم ان کے خوف کو اعتماد میں، شرمندگی کو شعور میں اور پریشانی کو اطمینان میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے گھر والوں اور ان والدین کے ساتھ ضرور شیئر کریں جن کی بیٹیاں بلوغت کی عمر میں داخل ہو رہی ہیں، اور ایسی مزید صحت بخش اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام بچیوں کو صحت، خوشی اور اعتماد عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔